بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یا رب تجھ پر چھوڑ دیا سب۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے، جو اپنے نہیں ان سے شکایتیں کیسی، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں کیسی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ معجزے زندگی بدل دیتے ہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔